یہ بھائی نے ابھی کویسچن کیا تھا کہ نظر کا کوئی علاج بتائیں، بعض لوگ یہ لال مرچیں سر پہ گھما کے جلاتے ہیں، اس کا یہ کیا حکم ہے؟ دیکھیں، نظر بد کے علاج کے لیے 3 دفعہ سورہ کوثر پڑھ کر دم کریں، بہت ہی بہترین ہے۔ اس کے علاوہ دوسرا قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، یہ دونوں سورہ پڑھ کے دم کر دیں، انشاءاللہ نظر اترے گی۔ یا پھر یہ ٹوٹکے ہیں کچھ جو ہمارے گھروں میں استعمال ہوتے ہیں، لال مرچوں والا جیسے ہے، 7 لال مرچیں لے لیں اور جس کے بارے میں گمان ہے کہ اس پہ نظر ہے، اس کے اوپر یوں اس طرح مٹھی میں پکڑ کے 7 دفعہ گھما لیں، پھر 1 بار یا 3 بار سورہ اخلاص پڑھ کے اس پہ دم کریں اور انہیں چولہے میں جلا دیں۔ اگر تو ان سے دھانس آئے، دھانس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ناک میں چڑھ جائے اور کھانسی آنے لگے، آنکھوں سے آنسو بہنے لگ جاتے ہیں، کھڑا ہونا مشکل ہوتا ہے، تو سمجھ لیں کہ نظر نہیں تھی، آپ کو صرف گمان تھا۔ اور اگر اس میں بالکل دھانس نہ آئے، اب قریب ہو کے کھڑے ہو کے سانس لے رہے ہیں لیکن آپ کی ناک میں کوئی دھانس نہیں آ رہی، تو یہ اس بات کی علامت ہے کہ نظر تھی۔ اس میں بہتر یہ ہے کہ ایک دفعہ ایسے اتار دیں تو ایک اور دفعہ اتار لیں کہ دھانس آنی چاہیے تاکہ اچھی طریقے سے نظر اتر جائے۔ پہلی مرتبہ مثلا نہیں آئی تو ایک اور دفعہ جلا لیں، پھر دوبارہ اسی طرح گھما کے، تاکہ دھانس آ جائے تو اس بات کی علامت ہے کہ نظر بالکل اتر چکی ہے۔ اور یہ ہمارا بھی مطلب ہمارے گھروں میں یہ رائج طریقہ ہے، یہ ٹوٹکا ہم نے دیکھا ہے۔ اور چونکہ یہ علاج کی صورت ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جی اس میں لال مرچوں کو جلانا لازم آ رہا ہے۔ دیکھیں، ارے بھائی، آپ جب کھاتے ہیں تب بھی تو آپ کے پیٹ میں جا کے غذا کا بہت سارا حصہ نالیوں میں بہتا ہے، تو کیا کھانا پینا چھوڑ دیں؟ جب ہم اپنے فائدے کے لیے کوئی چیز استعمال کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں ہمیں اجازت دے دی ہے کہ هو الذی خلق لکم ما فی الارض جمیعا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین میں جو کچھ ہے سب کا سب تمہارے نفع کے لیے پیدا کیا ہے، تو ہم اپنے نفع کے لیے اس کو جلا رہے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ پیٹرول بھی جلتا ہے تو گاڑی چلتی ہے، گیس جلتی ہے تو ہمارا کھانا پکتا ہے۔ ایک چیز کو حاصل کرنے کے لیے دوسرے کو فنا کرنا پڑتا ہے بسا اوقات، تو اس میں شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ بعض لوگ اپنی چھوٹی سی عقل کو، ننھی سی عقل کو استعمال کر کے اور اس طرح کی چیزوں پہ اسراف کا حکم لگا دیتے ہیں، یہ مطلب بیجا شریعت کے اوپر افتراء ہے، تو اس طرح کے ٹوٹکے استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ یہ کہتے ہیں میں نے طواف کیا، طواف کمپلیٹ کرنے کے بعد پھر میں نے عصر کی نماز پڑھی تو رکن یمانی کے سامنے مجھے جگہ ملی تھی، میں اٹھا اور میں نے رکن یمانی کو ہاتھ لگایا برکت کے لیے اور چوم لیا، پھر محسوس کیا کہ میرے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے، تو کیا حکم شرع ہوگا؟ دیکھیں، حالت احرام میں اگر انسان کے جسم پہ اس طرح خوشبو لگے کہ وہ پورے عضو کو گھیر لے، آپ کے پورے عضو سے مثلا پورے ہاتھ سے خوشبو آ رہی ہے، مثال کے طور پر اس نے گھیر لیا، تو پھر اس پہ دم لازم ہو جاتا ہے، یعنی 1 بکرا یا دمبا حدود حرم میں ذبح کرنا ہوگا۔ اور فرض کر لیں عضو پہ نہیں، کپڑوں پر لگ گئی ہے، تو اس میں یہ ہوتا ہے اصول کہ آپ کسی کو کہیں کہ یار خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں، اگر سونگھنے والے یہ کہیں کہ یہ بہت زیادہ خوشبو آ رہی ہے تو دم لازم ہے، اور اگر وہ کہتے ہیں نہیں ہلکی سی خوشبو ہے، آ تو نہیں رہی، کبھی کبھار ایک دم تم کپڑا ہلاتے ہو تو ہلکی سی آ جاتی ہے ورنہ نہیں آ رہی، تو اس پر پھر دم نہیں ہوتا ہے۔ تو اگر آپ یہ محسوس کرتے ہیں کہ آپ نے کعبۃ اللہ کی دیوار پر ہاتھ رکھا، یہ رکن یمانی پر، اور آپ کے پورے ہاتھ میں خوشبو لگ گئی ہے، تو بالکل آپ کو دم دینا ہوگا۔ اسی لیے ہم اکثر یہ عرض کرتے ہیں کہ حجر اسود کو چومنے کے لیے لوگ وہاں پہنچتے ہیں، اب وہ اکثر ایسے لوگ ہوتے ہیں جو وہاں پہ عطر چھڑک دیتے ہیں، آپ اگر اس کو چومتے ہیں اور ہونٹوں کے اوپر پوری خوشبو لگ گئی تو یاد رکھیں آپ پر دم لازم ہو جائے گا، اس لیے بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ حجر اسود کے پاس اس وقت جائیں جب حالت احرام سے باہر ہوں، پھر آپ جا کے اس کو چومیں گے بھی تو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ ایک بھائی نے کویسچن کیا تھا کہ اگر ہم ایک گائے لے کر آتے ہیں قربانی کے لیے تو کیا اس میں 1 یا 2 حصے عقیقے کے شامل کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ تو جواب ہے کہ بالکل کر سکتے ہیں، کیونکہ عقیقے اور قربانی دونوں میں مقصود ایک ہی ہوتا ہے کہ جانور کا خون بہا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا۔ تو جب مقصد ایک ہے تو یہ دونوں چیزیں ایک جگہ جمع بھی ہو سکتی ہیں، تو لہٰذا اگر کوئی یہ کرنا چاہے کہ 2-3 حصے قربانی کے اور باقی اپنے گھر والوں کا یا بچوں کا عقیقہ کرنا چاہے، ایک حصہ ایک عقیقے کے طور پہ بچے کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں، تو بالکل وہ آپ کو اجازت ہوگی۔ ایک تو نفس مسئلہ لے لیں کہ اگر آپ کی زندگی میں کوئی نماز قضا نہیں تھی یا قضا ہوئی آپ نے ادا کر لی، تو ایسے شخص کو کہتے ہیں صاحب ترتیب۔ اس کا حکم یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کی فرض کر لیں ایک نماز قضا ہو گئی تو اگلے وقت کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا ہوگا، اس کے بعد اگلی نماز پڑھیں گے۔ اگر آپ کو یاد ہے، وقت میں گنجائش بھی ہے اور آپ نے وقتی نماز مثلا ظہر پڑھ لی، اس کے بعد فجر پڑھیں گے تو ظہر نہیں ہوگی، پہلے فجر پھر ظہر۔ ہاں اگر آپ بھول گئے، پہلے ظہر پڑھ لی تب یاد آیا کہ آج تو فجر نہیں پڑھی تھی، کوئی بات نہیں، اب پڑھ سکتے ہیں، ظہر ہو گئی۔ اسی طریقے سے اگر وقت میں تنگی ہے،
کہ ظہر میں بہت آخری وقت آ گیا کہ بس تھوڑی دیر بعد ہی عصر کا وقت آ جائے گا، اب اگر پہلے فجر کی قضا کرنے لگیں تو ظہر نکل جائے ہو سکتا ہے، تو اس لیے پھر وہ ظہر پہلے پڑھ لیں گے، فجر کو اس کے بعد جب بھی موقع ملے گا قضا کریں گے۔ تو یہ ہے نفس مسئلہ۔ اور اگر کوئی صاحب ترتیب نہیں ہے، مثال کے طور پہ سابقہ زندگی میں کئی قضا نمازیں باقی ہیں، تو اب اس کے لیے ظہر سے پہلے اس کو پڑھنا لازم نہیں، اب وہ بعد میں بھی ادا کر سکتے ہیں۔ یہ تو ایک مسئلہ ہو گیا۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ ہم بڑے آرام سے بعض اوقات کہتے ہیں جی فجر کی نماز نکل گئی، دیر سے سوئے تھے۔ یاد رکھیں کہ اگر کوئی ضروری کام نہ ہو، ویسی باتیں کر رہے ہیں صاحب، رات کو 2 بجے 2:30 بجے سونے کی عادت ہوتی ہے اور عموماً فجر کی نمازیں اس کی وجہ سے قضا ہو رہی ہیں، تو یاد رکھیں کہ آپ کا دیر تک جاگنا ہی گناہ ہے، اور میدان محشر میں یہ عذر نہیں چلے گا کہ ہم دیر سے سوئے تھے اس لیے فجر کی نماز نکل گئی، پہلے کیوں نہیں سوئے تھے۔ اسی طریقے سے غیر ضروری دوائیں کھانا، بعض لوگوں کو نیند نہیں آتی تو وہ نیند کی گولیاں کھانا شروع کر دیتے ہیں اور پھر اس کے اتنے عادی ہو جاتے ہیں کہ بس پھر بڑے مسائل ہوتے ہیں، تو ایسی زیادتی کرنا اپنے اوپر یہ بھی شرعاً جائز نہیں۔ ایسی کوئی معاملہ کر کے پھر اگر آپ فجر کی نماز قضا کریں گے تو ہو سکتا ہے میدان محشر میں جواب دہ ہوں، تو اس لیے اپنے روٹین بھی ٹھیک کرنے چاہیے تاکہ فجر کی نماز کسی طریقے سے قضا نہ ہو۔